اور اس کے پیارے حبیب لبیب شفیع معظم نبی مکرم نور مجسم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے وجود مالک مقام امم فخر عرب و عجم والی کون و مقام سیاہ لا مقام سید انس و جان ماہ خوباں شاہی حسینہ ترتیمہ دورہ سرخین زہرہ جمالہ نیر بطحا تاجدار ما اوہا صاحب علم نشرہ شاہد ما طغا نور ذات لم یزل جلوائے صبح ازل حضور سید سربراں رحمت دو جہاں شفیع مذنباں جانشین مہوشاں رسول مابتی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار بہربار میں محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزیزان گرامی قدر میرے بزرگوں میرے دوستوں میرے بھائیوں یہ ہم سب اس گھر میں جمع ہیں اور اس عظیم ہستی کے ذکر خیر کے لیے جمع ہے کہ جسے دنیا بیوی سید رحم علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو سید بھی کھڑا تھا اور جس نے ساری زندگی رزق حلال کی سعی کی. جب بندہ اس فیلڈ میں آتا ہے تو بیٹھ کے نذرانے بتوڑتا ہے، لیکن اس سید کی عظمت کو سلام ہے جس نے ساری زندگی رزق حلال کمایا ہے، کھایا اور کھلایا ہے اور پھر امت کی رہنمائی کا بندوبست بھی فرمایا ہے. اس عظیم ہستی کا ذکر خیر کے لیے ہم سب یہاں پہ جمع ہیں. جناب طارق صاحب، عرفان صاحب، کیسر صاحب، ناصر جی اور پھر ان کے والد بزرگوار جناب محمد رمضان صاحب مرحوم، ایک عرصہ دراز سے ان کی نسبت ہے قبلہ شاہ صاحب سے رحمۃ اللہ تعالی، اور اس نسبت کو وہ پانی دے رہے ہیں. اور یقین جانیے ان سے پوچھو کہ جو اس نسبت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ اس نسبت کے رنگ کیا ہوتے ہیں. اللہ کریم ان کی اس نسبت کو مزید اس تعلق کو مزید مضبوط فرمائے، اور یہ وہ تعلق ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گا، کل حشر کے دن بھی کام آئے گا. تو اس حوالے سے میں نے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے. جو تعلق ہوتا ہے نا وہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، میں بڑی سادہ سی انداز میں اس تعلق کو سمجھانا چاہتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں یہ عجیب سی ماں فوق الفطرت باتیں کرتی ہیں یہ لوگ. یہ کوئی ماں فوق الفطرت باتیں نہیں ہے، یہ فطرت کے اصولوں کے مطابق ہے، لیکن اس فطرت کے اصولوں کو سمجھنے کے لیے بھی عقل سلیم کی ضرورت ہے. اگر عقل سلیم ہوگا، اگر فطرت سلیم ہوگی تو تب یہ بات سمجھ میں آتی ہے. میں میرے سادہ سے انداز میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ نماز پڑھتے ہیں، گھر میں بھی پڑھتے ہیں، مسجد میں بھی پڑھتے ہیں. گھر میں نماز پڑھیں تو ایک تنے تنہا نماز کا ثواب ہے. مسجد میں جا کے با جماعت نماز پڑھیں تو 27 گنا زیادہ ثواب ہے. سیالکوٹ کی کسی مسجد میں جا کے نماز پڑھیں تو پھر بھی 27 گنا با جماعت نماز کا ثواب ہے. کسی گاؤں کی مسجد میں پڑھیں پھر بھی 27 گنا ثواب ہے. کسی پیر صاحب کی مسجد میں جا کے پڑھیں تو پھر بھی 27 گنا ثواب ہے. لیکن جب آپ اللہ کے گھر بیت اللہ میں جاتے ہیں، وہ بھی مسجد ہے، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، وہاں پہ نماز پڑھیں تو 27 گنا نہیں 100 گنا ثواب ملتا ہے. وہاں بھی 100 گنا ثواب ہے. آؤ پلٹ کے آ جاؤ اللہ کے در سے ہو کر جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پہ جاتے ہیں تو 50,000 ایک ثواب، ایک نیکی کا ثواب کتنے برابر ملتا ہے؟ 50,000 کے برابر. اگر پلٹ کے آج جس پہ صہیونیوں کا قبضہ ہے،
جس سرزمین پہ یہودیوں کا قبضہ ہے وہ سرزمین انبیاء جسے مسجد اقصی کہتے ہیں، جو فلسطین کی سرزمین ہے، اس مسجد میں نماز پڑھے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ یہ 3 روئے زمین کی مساجد ہیں، ایک بیت اللہ ہے، ایک مسجد نبوی ہے، تیسری مسجد اقصی ہے۔ بیت اللہ میں 1 نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر، مسجد نبوی میں 1 نیکی 50,000 نیکیوں کے برابر، مسجد اقصی میں 1 نیکی 50,000 نیکیوں کے برابر۔ باقی دنیا کی روئے زمین کی جس مسجد میں چلے جائیں وہی نیکی ہے۔ اگر باجماعت نماز ہے تو 27 گنا زیادہ ثواب ہے۔ میرے ذہن میں سوال آیا، مالک سیال کوٹ کی مسجد بھی تیرا گھر ہے، مسجد اقصی بھی تیرا گھر ہے، مسجد نبوی بھی تیرا گھر ہے، بیت اللہ بھی تیرا گھر ہے، مالک اتنا فرق کیوں ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ وہ مسجد تیری بنائی ہوئی ہے اور جو مسجد اقصی ہے وہ اللہ کے نبی کی بنائی ہوئی ہے، اس کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، اور جو مسجد نبوی ہے اس کی نسبت سارے نبیوں کے سرور کے ساتھ ہے، سارے نبیوں کے سلطان کے ساتھ ہے۔ مالک سمجھ آ گئی؟ میں نے مفسرین کرام کو پڑھے تو جواب ملتا ہے اللہ نے روئے زمین کی کسی مسجد کو بیت اللہ نہیں کہا، ہے ساری بیت اللہ۔ سیال کوٹ کی مسجد بھی بیت اللہ ہے، لاہور کی مسجد بھی بیت اللہ ہے، لیکن کسی روئے زمین کی مسجد کو اللہ نے قرآن میں بیت اللہ نہیں کہا۔ اگر کسی مسجد کو بیت اللہ کہا ہے تو مسجد حرام ہے۔ اب بیت اللہ کا اضافت ہے، عربی زبان کو سمجھیں، یہ اضافت ہے۔ بیت اللہ کا مطلب ہے اللہ کا گھر، اللہ کا گھر۔ اس مسجد کی نسبت اللہ نے خود اپنی ذات کی طرف کی ہے۔ تو یہاں پہ مفسرین کرام کہتے ہیں یہاں پہ اتنی عظمت اس لیے ہے کیونکہ اس مسجد کو نسبت ہو گئی اللہ سے، اور اس نسبت کا اظہار خود اللہ نے کیا بیت اللہ کہہ کر۔ اس لیے اس نسبت کی وجہ سے یہاں پر یہ مقام ہے 1 نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ اب نسبت کیا کام کرتی ہے آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی زوجہ محترمہ، آپ فرماتی ہیں کہ جب ہمارے پاس کوئی بیمار آتا نا، اس دور میں بھی لوگ بیمار ہوتے تھے، آج بھی بیمار ہوتے ہیں، تو حضرت ام سلمہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بیمار آتا میرے پاس تو میں نے بڑے عجیب انداز میں اس کا علاج کرتی تھی۔ میں نے کہا ام سلمہ وہ کیسے؟ آپ کہتی ہیں کہ میں نے ایک ڈبیا میں حضور کے منہ مبارک کو محفوظ کر رکھا، حضور کے بال مبارک کو ایک ڈبیا میں، اور ڈبیا بھی چاندی کی۔ جب کوئی بیمار آتا، کسی بھی قسم کا بیمار ہوتا، اللہ لے کر وہ جو چاندی کی ڈبیا سے بال نکالتی، اور بال نکال کے نا میں اس پانی کو گھولتی اور گول کے بیمار کو پلاتی، اللہ شفا عطا فرما دیتا، اللہ شفا عطا فرماتا۔ آپ دیکھیے یہ نسبت کس کی ہے؟ حضور کے بال مبارک کی، حضور کے بال مبارک کی نسبت ہے۔ اور آج ہمارے جسم پہ بال اٹھتا ہے اور یہاں تک اس سے کراہت کی جاتی ہے اگر سالن اور روٹی میں آ جائے تو گھر میں لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے۔ بندہ وہ سالن کھانا پسند نہیں کرتا جس سے بال نکل آئے، حالانکہ وہ بال اپنا ہو سکتا ہے، اپنی گھر والی کا ہو سکتا ہے، اپنی ماں کا ہو سکتا ہے، لیکن وہ بندہ کھانا پسند نہیں کرتا جس سے بال نکل آئے۔ لیکن حضور کی عظمت پہ قربان جاؤ، میں قربان جو حضور کا منہ مبارک اس پانی میں گھل جائے، اگر بیمار کو پلا دیا جائے تو اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے، اللہ شفائیں بانٹتا ہے۔ اور یہ منہ مبارک ہے۔ اگر ہمارا کوئی بال، جب حجام سے ہم بال ترجواتے ہیں تو بال کٹتا ہے تو وہ پھر کٹ کے رہ جاتا ہے، وہ نالی کی زینت بنتا ہے، وہ پھینک دیا جاتا ہے، لیکن حضور کا منہ مبارک ایسے نہیں ہے۔ حضور کا منہ مبارک اگر جسم سے جب الگ ہو گیا تو وہ جس ڈبیا میں ہو وہ پلتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، افزائش بھی کرتا ہے۔ جن لوگوں کے پاس حقیقت میں یہاں پہ چور بازاری بھی ہے، یہاں پہ فراڈ بھی ہے، یہاں پہ 2 نمبری بھی ہے،
جن کے پاس حضور کے حقیقتاً منہ مبارک ہیں، اگر ان کے پاس جا کے دیکھیں تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ وہ منہ مبارک ہے جو بڑھتا ہے، گروتھ کرتا ہے، افزائش کرتا ہے، اور پھر اس کی افزائش بھی ہوتی ہے، آگے 1 سے 2 بھی بن جاتے ہیں۔ یہ بات حضرت خالد بن ولید سے پوچھو تو صحیح، اے خالد بن ولید، آپ کو اپنی بہادری پہ مان ہے؟ ماؤں نے بڑے بڑے بہادر جنے ہیں، خالد بن ولید آپ کو کس چیز پہ مان ہے؟ حضرت خالد بن ولید وہ جرنیل اسلام تھے، وہ سپہ سالار اسلام تھے کہ جس میدان میں گئے ہیں اللہ نے فتح عطا فرمائی، فتح سے نوازا ہے۔ اور ایک جنگ میں حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی گر گئی اور جنگ رن گمسان کا پڑا ہوا ہے، اور نیزے اور تیر اور تلواریں چل رہی ہیں، گردنیں کٹ رہی ہیں، لیکن حضرت خالد بن ولید اپنی ٹوپی کو تلاش کر رہے ہیں۔ بسیار تلاش کے بعد، کافی تلاش کے بعد جب ٹوپی مل گئی تو باقی سپاہیوں نے کہا، اے سپہ سالار، اے کمانڈر ان چیف، آپ نے بڑی عجیب حرکت کی ہے کہ جہاں پہ تلواریں اور تیر چل رہی ہوں اور آپ جنگ کرنے کی بجائے تو ٹوپی کو تلاش کر رہے ہیں، ٹوپی تو پھر خریدی جا سکتی ہے، ٹوپی کی دوسری بھی لی جا سکتی ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے اپنے سپاہیوں سے کہا، میرے سپاہیوں، اس ٹوپی کی حقیقت کو تم نہیں جانتے، اس ٹوپی میں راز یہ تھا کہ اس ٹوپی میں نے حضور کے منہ مبارک کو سیا ہوا تھا، منہ مبارک کو محفوظ کیے ہوئے تھا، اور مجھے اپنی اللہ کی عزت کی قسم ہے، میں جس میدان میں جاتا ہوں اللہ مجھے اس ٹوپی کی برکت سے فتح عطا فرماتا ہے۔ اللہ اس ٹوپی کی برکت سے کیا عطا فرماتا ہے؟ فتح عطا فرماتا ہے۔ اور حضور کا منہ مبارک، یہاں پہ ہمارے ایک بزرگ ہیں گجرات سے آتے ہیں، بیرا شریف سے ان کا تعلق ہے، آستانہ باولیہ شریف، حضرت علامہ غلام شبیر صاحب۔ آپ کہتے ہیں ہمارے ایک دوست تھے، ہم ان کے پاس مدینہ طیبہ میں گئے، یہ سننے والی بات ہے، مدینہ طیبہ میں جب ہم وہاں پہ گئے نا، اس بندے نے ہماری ضیافت کی، کھانا کھایا ہم نے اس کے پاس، اور اس نے ایک لکڑی کے باکس میں جو شیشے کے ساتھ کور تھا اس میں حضور کے منہ مبارک رکھے ہوئے تھے، اس میں حضور کے کیا رکھے ہوئے تھے؟ منہ مبارک۔ کہتے ظاہر سی بات ہے پاکستانیوں کو حضور کی نسبت سے ویسے ہی بڑا پیار ہوتا ہے، حضور کے ساتھ جس چیز کا تعلق ہو ہمیں ویسے اس کے ساتھ بڑی الفت ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ اس منہ مبارک کو دیکھ کر ہم نے کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا، درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں اور وجد میں پڑھ رہے ہیں، منہ مبارک اپنی جگہ سے اٹھ رہا ہے، منہ مبارک اپنی جگہ سے اٹھ رہا ہے، اٹھ کے اوپر آ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس منہ مبارک اس نبی سے نسبت ہے جو نبی بھی زندہ ہے، تو زندہ ہے بلّہ، تو زندہ ہے بلّہ، میری چشم عالم سے چھپ جائے۔ تو جو نسبت ہے، نسبت بڑے فائدے دیتی ہے۔ حضور ایک سواری پہ سوار ہوتے تھے، اور ایک منافق تھا ابن سلول، حضور جا رہے ہیں اس کی سواری پہ، جس سواری پہ حضور سوار ہوتے تھے وہ گدھا تھا، اور جب اس نے گدھے نے حاجت کے لیے اپنا بول کیا تو اس منافق نے نا اپنے منہ پہ یوں کپڑا رکھ دیا، اس کی سمیل سے نفرت کی۔ تو دیگر دوسرے میں ایک صحابی کو جب یہ پتہ چلا تو صحابی کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، اور صحابی نے بڑی کمال اور پردے کی بات کی۔ صحابی نے کہا کہ تم اس گدھے سے نفرت کا اظہار کر رہا ہے جسے حضور کی سواری کا شرف نصیب ہوا ہے، اور تو اس پیشاب سے نفرت کا اظہار کر رہا ہے اس سواری کے۔ اس صحابی رسول نے کہا، اس نے کہا مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، تیرے پاس جو کستوری ہے نا، کستوری اور مشک اور عنبر جو ہے اس سے بھی زیادہ خوشبودار یہاں سے خوشبو آ رہی ہے۔ یہ تعلق اور نسبت ہے، نسبت کا جو احترام ہوتا ہے، اور یہی نسبت جب کسی اللہ والے کے ساتھ ہو جاتی ہے، وہ نگاہ جب بڑھتی ہے نا تو پھر زندگی کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ جب کہ بندہ بیٹھے تو صحیح، یہ بندہ اس جو خالی اور کورا ہے نا اندر سے، اسے یہ باتیں سمجھ نہیں آ سکتی،
اور جس نے کسی شیخ کے سامنے بیٹھ کے زانو تلمس طے کیا ہے، جس کے شیخ کی نگاہوں میں رہ کر اپنی زندگی کو گزارا ہے، وہ مجھے بتائے گا کہ شیخ کی نگاہ کیا کیا مسئلے حل کرتی ہے، مرشد کی نگاہ کیا کیا مسئلے حل کرتی ہے، بشرطے کہ بندہ شیخ کی نگاہوں میں رہے۔ یہاں پہ ایک بزرگ ہے، اور شیخ کا احترام کیا ہوتا ہے؟ بیرا شریف سرگودے کی سرزمین ہے، حضرت میرا پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ وہاں پہ، اور ایک بزرگ ہے، اور جو جتنے بھی یہ آستانہ یا ڈھوڈا شریف گجرات والے ان کے بھی پیر و مرشد ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے، ان کے ایک شیخ تھے جو کلر کہار کی سرزمین پہ جن کا ڈیرا تھا، ان کا نام تھا پیر کرم شاہ۔ ایک پیر کرم شاہ صاحب حضور زیادہ امت ہیں بیرا کی سرزمین پہ، وہ نہیں، ان کا نام بھی کرم علی شاہ تھا۔ تو یہ کلر کہار کی سرزمین پہ ہے، یہ وہ جسے آج ہم کہتے ہیں پیر دا کھارا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ جو بندہ جسے گردے میں پتے میں پتھری ہوتی ہے وہاں سے پانی پی لے نا، پیر دا کھارا، وہاں سے صرف پانی پی لے، اللہ نے پانی میں شفا ہو رکھی ہے کہ پانی پی لے، پتے کی پتھری، گردے کی پتھری ریزالو ہو کے پیشاب کے راستے باہر آ جاتی ہے۔ اور وہاں پہ کمال ان کا کیا تھا؟ ان کا کمال یہ تھا کہ ظاہر بات ہے وہاں پہ نمک کے پہاڑ ہے، اور وہاں پہ پانی کھارا ہے، پیا نہیں جاتا، کڑوا پانی ہے، پیا نہیں جاتا۔ تو جن لوگوں نے مال مویشی رکھا ہوتا تھا وہ دور دراز سے پانی لا کے جانوروں کو پلاتے تھے۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت سے عرض کی، حضرت ایسا کریں، کوئی کام کریں، پانی نہیں پیا جاتا، کوئی مہربانی فرمائے۔ آپ نے کھونٹی پکڑی ہوئی تھی، آپ نے کھونٹی پتھر پہ ماری، ایک ماری، دو ماری، تین ماری، تین سوراخ ہو گئے، وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا۔ جہاں پہ نمکیات کا علاقہ ہے، نمک کے پہاڑ ہے، وہاں سے میٹھا چشمہ اس شیخ کے اس کھونٹی سے جاری ہو گیا، اور آج بھی وہاں سے لوگ اسی چشمے سے پانی پیتے ہیں، اور گردے کے مریض، پتے کے مریض، پتھری جس قسم کی مرضی ہو، اللہ کے فضل سے اس بندے کو وہاں سے شفا ملتی ہے۔ اور حضرت میرا پاک سرکار جو میرا شریف کی سرزمین پہ جن کا دربار ہے، وہ ان کے شاگرد تھے پیر کرم علی شاہ صاحب۔ انہوں نے کیا نسبت کی بات بتانے لگا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنا جوتا حضرت میرا پاک سرکار کو دیا، شیخ نے دے دیا محبت میں۔ اب جوتے کا مقام تو پاؤں ہے نا، اگر کوئی بندہ جوتے کو سر پہ رکھ کے چلنا شروع کر دے، دستار کو پاؤں پہ رکھنا شروع کر دے، تو آپ تو کہیں گے یار تو بیوقوف ہے، جوتا پاؤں میں پہنا جاتا ہے، دستار سر پہ باندھی جاتی ہے۔ اب جب شیخ نے اپنے جوتے دیے نا اس حضرت میرا پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، انہوں نے کیا کہا؟ اس نے کہا شیخ کا جوتا ہے، مرشد کا جوتا ہے، شیخ بھی ہے، میرے مرشد بھی ہے، میرے استاد بھی ہیں، میرے پیر بھی ہیں، اگر پیر کا جوتا اگر میں پاؤں کے نیچے پہنوں تو یہ میرے برداشت نہیں ہے۔ آپ نے کیا جوتے کی ٹوپی بنوائی، اسے صاف کر کے جوتے کی ٹوپی بنوائی اور ٹوپی پہنی۔ جب شیخ نے دیکھا اس کے بعد ان کا لقب مشہور ہو گیا ٹوپی والی سرکار۔ تو یہ ادب اور احترام کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ادب اور احترام ہے، نسبت کی بات ہے، تعلق کی بات ہے۔ حدیث پاک ہے، صحیح حدیث پاک ہے، بس گفتگو ختم ہے، صحیح حدیث پاک ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اور آج بھی اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے، جب فرشتوں جس جگہ پہ میرا اور میرے حبیب کا ذکر ہو رہا ہے، فرشتے آتے ہیں، زمین پہ چکر لگاتے ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین پہ چکر لگا رہے ہیں، کچھ فرشتے رکوع کی حالت میں ہیں، کچھ سجدے کی حالت میں ہیں، اور اللہ پاک نے یہ ڈیوٹیاں تقسیم کی ہوئی ہیں فرشتوں کی۔ اور کچھ فرشتے یہ ہے کہ جو زمین پہ چکر لگاتے ہیں اور جا کے رپورٹ اللہ کو پیش کرتے ہیں، اور جب وہ شام کو جا کے رپورٹ پیش کرتے ہیں اور اس انداز میں رپورٹ پیش کرتے ہیں، مالک ایک جگہ پہ ہم گئے تھے، وہاں پہ لوگ تیرا ذکر کر رہے تھے، مالک وہاں پہ لوگ تیرا ذکر کر رہے تھے، اور یہ بھی جگہ بھی رپورٹ ہو رہی ہے، یہ مقام بھی، یہ گھر بھی رپورٹ ہو رہا ہے۔ فرشتے جا کے مالک سے کہیں گے مالک ہم گئے، طارق صاحب کا گھر تھا، کیسر صاحب کا گھر تھا، عرفان صاحب کا گھر تھا، وہاں پہ بندے بیٹھ کے تیرا بھی ذکر کر رہے تھے، تیرے حبیب کا بھی ذکر کر رہے تھے، اور مالک تیرے پیاروں کا ذکر کر رہے تھے۔ یہ رپورٹ جائے گی اور جاتی ہے یہ رپورٹ، اور جب فرشتے واپس گئے، عرض کی مالک ایک مقام پہ ہم گئے، وہاں پہ لوگ دیوانہ وار تیرا ذکر کر رہے تھے، تو اللہ پاک فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ۔ مالک کس بات سے گواہ ہو جائے؟ اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔
وہ فرشتے ہوتے ہیں، فرشتے عرض کرتے ہیں مالک ٹھیک ہے جو تیرا ذکر کر رہے تھے تو نے ان سب کو معاف کر دیا ہے، مالک کچھ بندے ایسے تھے جو ذکر کرنے کی غرض سے نہیں آئے تھے، وہ اس لیے آئے تھے دیکھیں ہوتا کیا ہے، کچھ کھانے کے لیے آئے تھے، کچھ پینے کے لیے آئے تھے، کچھ تماشا دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور کچھ منظر دیکھنے کے لیے آتے ہیں، کچھ جا کے کہتے ہیں دیکھیں کرتا کیا ہے، ڈرامہ ان کا کیا ہے، کچھ اس انداز میں آتے ہیں، کچھ کوئی نیت لے کے آتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک ٹھیک ہے جو تیرا ذکر کر رہے تھے ان کو تو نے معاف کر دیا، لیکن مالک چند لوگ ایسے تھے جو ذکر کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، کیا مالک ان کو بھی معافی ہے؟ تو اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہیں فرشتوں یہ وہ مجلس ہے، یہ وہ محفل ہے کہ لا یشقی جلیسہم، کہ جہاں پہ بیٹھنے والا اگر بدبخت ہو پھر وہ بدبخت نہیں رہتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی نسبت سے فرمائے یہ وہ محفل ہوتی ہے اگر وہاں پہ بدبخت آئے تو خوش بخت ہو جاتا ہے، نیک بخت ہو جاتا ہے۔ تو کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک جب کسی نیک بندے کو جنت میں لے کے جانے کا ارادہ فرمائے گا نا تو اللہ پاک اسے حکم دے گا دیکھ لو اپنے بندوں میں، اپنے جاننے والوں میں دیکھ لو، تو ایک بندے کو وہ دیکھے گا کہے گا مالک یہ وہ بندہ جو میری خدمت کرتا ہے، مالک یہ جو مجھے پانی بھر کے دیتا ہے، اللہ پاک فرمائے گا اسے بھی ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ تو تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جو کبھی بھی جن کی خدمت رائے گاہ نہیں جاتی، تجربہ کر کے دیکھے گا۔ ایک والدین کی خدمت، جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے وہ کبھی بھی خدمت ضائع نہیں جا سکتی۔ دوسری اپنے استاد کی خدمت، جن لوگوں نے استاد کی خدمت کی ہے وہ کبھی بھی ناکام میں نے نہیں دیکھے گا۔ اور تیسرا وہ لوگ جنہوں نے اپنے شیخ کی، اپنے مرشد کی خدمت کی ہے، جنہوں نے اپنے مرشد کے گھر کا پانی بھرا ہے، جنہوں نے مرشد کے دوارے پہ حاضری اور اس وہاں پہ جارو کشی کی ہے۔ یہ تین قسم کے لوگ ہیں، والدین کا خدمت گزار، استاد کا خدمت گزار اور شیخ کا خدمت گزار۔ یہ تین لوگ خدمت گزار ایسے ہیں اللہ جن کو دنیا میں بھی نوازتا ہے اور حشر میں بھی نوازے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس خاندان کی جو نسبت قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ ہے، اللہ پاک اس نسبت کو مزید مضبوطی عطا فرمائے، اور جتنے لوگ دور و نزدیک سے چل کے آئے ہیں اللہ پاک سب کی انفرادی اجتماعی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، سب کے گھر بار کی خیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔